The topic of the discussion is why business analytics is superior. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج کی دنیا میں بزنس انالیسس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی, بزنس انالیٹکس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے, کیوں ہم بزنس انالیٹکس کی طرف جاتے ہیں, بزنس انالیسس کے اوپر کیوں فورس نہیں کرتے. چند ایک وجوہات میں نے مختلف بکس سے, مختلف اپنے ایکسپیرینسز سے اکٹھی کی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے کہ وائی بزنس انالیٹکس از سپیریئر ٹو بزنس انالیسس. ایک بات تو کلیئر ہے کہ بزنس انالیٹکس سسٹمیٹیکلی وے سے جو ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے ومز, ہمارے خیالات, ہمارے دل کرنے کے اوپر بیس نہیں کر رہا ہوتا. جس طرح ہم اکثر اپنی باتوں میں کرتے ہیں نا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میرا دل کر رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا. یعنی ہم صرف اپنے ایکسپیرینسز کو یوز کرتے ہوئے کوئی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں, کوئی انالیسس کر دیتے ہیں, کسی چیز کی ریزن بتا دیتے ہیں. لیکن جب ہم بزنس انالیٹکس کی بات کریں گے تو بزنس انالیٹکس اس دل کرنے کے اوپر یا میرا خیال ہے اس کے اوپر بیس نہیں کرتا, بلکہ یہ ہارڈ کور ڈیٹے کے اوپر بیس کرتا ہے. اور ظاہر ہے جب ہم ہارڈ کور ڈیٹے کے اوپر بیس کر کے کوئی کسی چیز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے یا سالو کرنے کی یہ طرف جائیں گے تو وہ ایک بیٹر وے ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ میرا دل کرتا ہے. سملرلی بزنس انالیٹکس کیونکہ کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہا ہے تو یہ بہت سپیڈی ہے, بہت فاسٹ ہے, ہمیں بڑی تیزی سے رزلٹ مل جاتے ہیں. اچھا, جب تیزی سے رزلٹ مل جاتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک کام جو پہلے ایک پورے دن میں ہوتا تھا اب شاید ایک منٹ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ جی, اس کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو وقت ہم اس کی ریزن کو ڈھونڈنے میں لگاتے تھے, جب ہمیں ریزن اس کی ایک منٹ میں پتہ چل گئی کمپیوٹر کی مدد سے, تو ہم وہ وقت اس کے سلوشن کی طرف کہ اس ریزن کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی طرف لگا دیں. جس طریقے سے ہم اگر ایم عالم روڈ کے اوپر ایک کیفے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں پہلے سے اگر پتہ چل جائے کہ ایم عالم روڈ کے اوپر 3 کیفیز موجود ہیں, تو جب ہمیں ایک نیا کیفے اوپن کریں گے تو اس کو کیسے پاپولر کریں گے, کیسے کسٹمرز کو ہم اس کی طرف اٹریکٹ کریں گے. جب ہمیں ایک منٹ میں یہ پتہ چل گیا کہ جی 3 کیفیز موجود ہیں ایم عالم روڈ کے اوپر, عام طور کے اوپر دن میں اتنے بندے موجود ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آفیسز بہت سارے ہیں. اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایم عالم روڈ کے اوپر بہت سارے آفیسز موجود ہیں. تو ظاہر ہے انہی آفیسز سے بندے جو ہیں وہ کافی پینے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے وہاں پہ آئیں گے. تو اگر ہمیں یہ سارا ڈیٹا مل جائے تو ہمارا انالیسس بہت سپیڈی ہوگا. سملرلی جو بزنس انالیٹکس ہے وہ پریڈکٹیو میتھڈز کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کی جو الگوریدم ہمارے پاس ہیں وہ پریڈکٹیو ہیں, وہ فیوچر کے بارے میں ہمیں چیزیں پہلے سے بتا رہی ہوتی ہیں. جس طرح ہمیں موسم کی صورتحال کا اگر پہلے سے پتہ چل جائے, یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ چل جائے کہ جب ہم باہر جانے لگے ہیں باہر شاید بارش ہو جائے, کیونکہ ہمارا جو موبائل ہے اس میں ویدر کی فورکاسٹ نے ہمیں بتا دیا کہ بارش ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہے, تو ہم اس بارش سے بچنے کے جو طریقے ہیں ہم پہلے سے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمیں اپنے بزنس میں یہ پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہ پرابلم ہمیں اگلے مہینے میں یا اگلے 2 مہینوں میں یا اگلے کوارٹر میں پیش آنے والی ہے, تو ہم اس کے بارے میں پہلے سے تیار ہو جائیں گے. بزنس انالیٹکس میں یہ بلٹ ان فیچر موجود ہے کہ یہ بیس کرتا ہے پریڈکٹیو انالیسس کے اوپر. دیٹ از وائی دس از سپیریئر ٹو سمپل بزنس انالیسس. اچھا, ایک اور فیچر جو بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی طرف توجہ ہماری ذرا کم جاتی ہے. اس کو اگر ہم ٹیکنیکلی اس کا نام میں آپ کے سامنے لوں تو وہ میئربلٹی ہے. چیزوں کو گننا, چیزوں کی پیمائش کرنا, یہ فیچر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بزنس انالیٹکس اور بزنس انالیسس میں. ہم اپنے بزنس ورلڈ میں بہت سارے فیصلے
چیزوں کو میئر کیے بغیر کر رہے ہوتے ہیں. انالیسس کی بات کر رہا ہوں, انالیٹکس کی بات نہیں کر رہا. جس طریقے سے جس طرح ایک دکان کو یکدم ایک صبح 3-4 گاہک کسی ایک آئٹم کے بارے میں آئے کہ کسی خاص برانڈ کا پانی مجھے دے دو, دوسرے برانڈ کے پانی کی بجائے کسی ایک خاص برانڈ کا پانی کی بوتل جو ہے وہ مانگنا شروع ہو گئے, تو اس بزنس مین کے, اس شاپ کیپر کے دماغ میں آئے گا کہ شاید اس والے برانڈ کی ڈیمانڈ یکدم بڑھ گئی ہے. تو وہ کیا کرے گا کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ آرڈر زیادہ کر دے گا. اب یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ جو زیادہ کسٹمر آئے ہوں ایک خاص برانڈ کے, وہ اتفاقیہ ہوں, کسی خاص ریزن کا, کسی خاص وجہ سے نہ ہوں. اتفاقیہ بھی تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس بات کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اتفاقیہ ہے یا واقعی اس کی ڈیمانڈ میں انکریز ہو رہی ہے؟ جب تک ہم اس چیزوں کو میئر نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا. سو بزنس انالیسس میں زیادہ تر فیصلے ہماری اپنی ومز کے اوپر, ہمارے اپنے خیالات کے اوپر, ہمارے جس طرح ہمیں لگتا ہے ایسے, اس کے اوپر بیس کر کے ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ بزنس انالیٹکس بیس کر رہا ہوتا ہے ڈیٹے کے اوپر, ہارڈ کور ڈیٹے کے اوپر, اور دوسرے نمبر کے اوپر کیونکہ ہم کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ میئرمنٹ بڑی تیزی سے بہت جلدی ہمیں مل جاتی ہے. تو لہٰذا جو بزنس انالیٹکس کے جو ڈیسیژن ہے, جب ہم ان کو کمپیریسن کرتے ہیں ود دی بزنس انالیسس, تو ہمیں ایک میئربلٹی کا جو کمپوننٹ ہے وہ بہت زیادہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پھر ایک اور ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی تھی ایم عالم روڈ کے اوپر ایک کیفے کی. جب ہمارے سامنے پتہ ہے کہ 2 کیفے پہلے سے موجود ہیں, تو جب ہم ایک تیسرا کیفے اوپن کریں گے تو ہم اس کے ڈائریکٹ کمپٹیشن میں آ جائیں گے. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ان کمپیٹیٹر سے بہتر سروسز پرووائڈ کریں تاکہ زیادہ کسٹمر ہمارے پاس آئیں. اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ ہم پہلے ڈیٹا اکٹھا کریں گے, ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کے اوپر انالیسس کریں گے. ڈسکرپٹیو تو موجود ہی ہے, ڈسکرپشن پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ ہم کوئی الگوریدم یوز کرتے ہوئے ان کو پریڈکٹ کریں گے. اگر آپ مجھے اجازت دیں اس وقت کہ میں ایک انالیسس کا نام لے لوں جو کہ ہم بعد میں زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے. ہم عام طور کے اوپر اس پریڈکٹیو انالیسس کو ریگریشن انالیسس کہتے ہیں. تو ہم ریگریشن انالیسس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ پریڈکٹ کریں گے کہ ان 2 کیفیز کے پاس کسٹمر کس قسم کے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں. ہم اگر کوئی علیحدہ سے ایج ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کوئی ان 2 سے علیحدہ ایج ڈیولپ کریں گے, یا اگر اسی ڈومین میں ہم فردر محنت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس ڈیٹے کی موجودگی میں ہمارے پاس ایک بہتر حل ہوگا کہ ہم بہتر طریقے سے اس کو پریڈکٹ کر سکیں گے. ایک عام طور کے اوپر ایگزامپل دی جاتی ہے اس کمپیٹیٹیو ایج کی جو اپنے کسٹمر کے اوپر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس 100,000 روپیز ہیں, اللہ کرے ہم سب کے پاس ہوں, اور ہم کسی اسٹاک ایکسچینج کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم کچھ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ہم کچھ اس اسٹاک میں انویسٹ کریں گے کہ ہمیں واپس بہتر پروفٹ ملے. تو یہ جو بزنس انالیٹکس ہے یہ ہیلپ کرے گا ہمیں اس اسٹاک کو ڈھونڈنے میں کہ جہاں سے ہمیں بہتر پروفٹ مل سکے. ہمیں یہ بتا دے گا کہ if we go for stock A then the chances of going up is this and the chances of going down is this. If you go for stock B, the chances of going up is this, the chances of going down is this. And by having this information, we would be in a better position to make any kind of decision. So, in this way, by using these 5 different parameters, we can say that the business analytics is superior to business analysis. I hope you can understand it.